Assalamu alaikum and good morning, my dear students. Open your book, page 302, King Lear. After discussing the genre and characters of the drama, now we are moving towards the text. So let's begin. Lear, king of Britain, had three daughters. बरतानिया का बादशाह लियर की तीन बेटियां थी. गोनरल, वाइफ टू द ड्यूक ऑफ अल्बनी. ड्यूक मीन नवाब. गोनरल जो कि अल्बनी के नवाब की बीवी थी. रीगन, वाइफ टू द ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल. रीगन जो दूसरी बेटी थी किंग लियर की, वो ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल की बीवी थी. एंड कोर्डेलिया, अ यंग मेड. और जो छोटी बेटी थी कोर्डेलिया, वो नौजवान लड़की थी. मेड मीन दोशीज़ा थी, मतलब वो सिंगल थी. For whose love the king of France and duke of Burgundy were joint suitors. Suitors mean उम्मीदवार को कहते हैं. उस उम्मीदवार को कहते हैं जब एक बंदा किसी लड़की के रिश्ते के लिए जाता है. तो कोर्डेलिया चूँकि दोशीज़ा थी, लड़की थी, उसकी मोहब्बत में या मोहब्बत के लिए फ्रांस का बादशाह और बरगंडी का नवाब जो है वो मुश्तरका उम्मीदवार थे. वो दोनों चाहते थे कि कोर्डेलिया से शादी करें. एंड वर एट दिस टाइम मेकिंग स्टे फॉर दैट पर्पस इन द कोर्ट ऑफ लियर. और इसी मकसद के लिए वो बादशाह लियर के दरबार में क़याम पजीर थे. The old king worn out with age and the fatigue of government. Worn out mean थकना, थकावट. Fatigues mean मेहनत, मुशक्क़त. ये बूढ़ा बादशाह बुढ़ापे और हुकूमती मामलात से थका हुआ था. He being more than 80 years old. स्कोर 20 को कहते, 80. जब 4 दफ़ा 20 को प्लस करे या मिलाए तो ये 80 बन जाता है. उसकी उम्र जो है वो 80 साल से ज़्यादा थी. Determined to take no further part in state affairs. उसने अज़म किया. डिटरमिन मीन अज़म किया, इरादा किया. उसने इरादा किया, अज़म किया कि वो मज़ीद जो है वो रियासती या हुकूमती मामलात में हिस्सा नहीं लेगा. स्टेट अफेयर्स, हुकूमती मामलात, रियासती मामलात. बट टू लीव द मैनेजमेंट टू यंगर स्ट्रेंथ. बल्कि वो हुकूमती मामलात को नौजवान हाथों में सपोर्ट करेगा. That he might have time to prepare for death. ताकि मौत की तैयारी के लिए उसके पास वक्त हो. Which must at no long period ensue. जिसे आने में इतनी ज़्यादा मोहलत नहीं थी. चूँकि वो बूढ़ा था, 80 साल से ज़्यादा उसकी उम्र थी, तो अब वो चाहता था कि वो हुकूमती मामलात से दस्तबरदार हो जाए और वो मौत के लिए तैयारी करे, कोई अच्छा नेक अमल करे, सदका दे, ताकि उसकी आखिरत अच्छी हो. With this intent he called his 3 daughters to him. और इस नीयत से, इस इरादे से उसने अपने तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया. इंटेंट में नीयत, इरादा. To know from their own lips which of them loved him best. वो इनके अपने मुंह से सुनना चाहता था कि कौन सी बेटी इससे ज़्यादा प्यार करती थी. That he might part his kingdom among them in such proportions as their affection for him should seem to deserve. Proportion
تناسب کو کہتے، تاکہ وہ سلطنت کو ان کی محبت کے تناسب سے جتنا کہ وہ مستحق تھی ان کے مابین تقسیم کریں۔ افیکشن محبت کو ڈیزرو مین مستحق ہونا۔ Goneril the eldest declared that she loved her father more than words could give out. Goneril جو سب سے بڑی بیٹی تھی اس نے اعلان کیا، اس نے اظہار کیا کہ وہ اپنے باپ سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے جن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ That he was dearer to her than the light of her own eyes. کہ وہ اس کو اپنی آنکھوں کی روشنی سے زیادہ عزیز سمجھتی ہے۔ Dearer mean عزیز، زیادہ پیارا۔ Dearer than life and liberty. اور وہ اسے آزادی اور زندگی سے بھی زیادہ عزیز جو ہے وہ سمجھتی تھی۔ Liberty mean آزادی۔ With a deal of such professing stuff which is easy to counterfeit where there is no real love. اس قسم کے جذبات کے اعتراف میں جہاں کوئی حقیقی محبت نہ ہو آسانی سے رد کیا جا سکتا ہے۔ Counterfeit means رد کرنا، سمجھنا، ایک چیز کو سمجھنے کے بعد جو ہے وہ رد کرنا یا اسے مصنوعی سمجھنا، بناوٹی سمجھنا۔ مطلب جہاں پہ کوئی حقیقی محبت نہ ہو تو وہاں پہ جو محبت کا اظہار لوگ کرتے ہیں یا جو الفاظ بولتے ہیں تو بہت ہی آسان ہوتا ہے کہ ان میں آپ کو بناوٹی انداز یا مصنوعی انداز کا پتہ چل جاتا ہے۔ Only a few fine words delivered with confidence being wanted in that case. صرف چند ایک اچھے الفاظ یا عمدہ الفاظ جن کا اظہار اعتماد کے ساتھ کیا گیا ہوتا اس معاملے میں ان کی ضرورت تھی۔ اتنے زیادہ الفاظ کی ضرورت نہیں تھی، بس کچھ صحیح عمدہ حقیقی الفاظ کی ضرورت تھی جو آپ کے دل میں ہو۔ وہ یہ نہ ہو کہ آپ منہ پہ ایک بات کرے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ The king delighted to hear from her own mouth this assurance of her love. بادشاہ خوش ہو جاتا ہے جب وہ اس کی منہ سے اپنے لیے محبت کی یقین دہانی سنتا ہے۔ And thinking truly that her heart went with it. اور وہ سچ میں یہ سوچتا ہے کہ اس کی دل جو ہے وہ کنگ لیئر کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ In a fit of fatherly fondness bestowed upon her and her husband 1/3 of ample kingdom. ample بڑے کو کہتے، وسیع کو کہتے، fondness جذبے کو کہتے ہیں، شفقت کو کہتے ہیں۔ فادرلی مین پادرانہ، پادرانہ شفقت یا جذبے میں گونرل اس کے شوہر کو اپنی وسیع سلطنت کا 1/3 حصہ عنایت کر دیا۔ بیسٹوڈ میں عنایت کرنا۔ Then calling to him his second daughter, he demanded what she had to say. اور پھر اس نے اپنی دوسری بیٹی کو بلایا اور اس سے مطالبہ کیا کہ اسے کیا کہنا تھا۔
Regan, who was made of the same hollow metal as her sister. ریگن جو کہ اپنی بہن کی طرح اسی کوکلے دانت سے بنی تھی. میٹل مین دانت, ہالو مین امٹی, کوکلا. was not a whit behind in her professions. whit mean ذرا سا, کم. جو کہ محبت کی اظہار میں یا خوشامد میں اپنی بہن سے بالکل بھی کم نہیں تھی. یا پیچھے نہیں تھی. but rather declared that what her sister had spoken came short of the love which she professed to bear for his highness. highness mean جناب عالی, عالی جا. professed mean اعتراف کرنا. بلکہ اس نے اعلان کیا, ڈکلیئر, اس نے اعلان کیا کہ جو کچھ اس کی بہن نے کہا اس میں محبت کی کمی تھی, جس کا اس نے اعتراف کیا کہ جو علی جا کے لیے تھی. in so much that she found all other joys did in comparison with the pleasure which she took in the love of her dear king and father. in so much mean جتنی یا جتنا یا اتنی یا اتنا. اور اس نے مزید کیا کہ وہ اتنی زیادہ محبت جو ہے وہ کرتی ہے اپنے باپ سے کہ اس کے لیے تمام دوسری خوشیاں بے جان تھی. اگر اس خوشی سے موازنہ کیا جو اسے اپنے پیارے بادشاہ اور باپ سے محبت کرنے میں حاصل ہوتی ہے. مطلب ریگن نے کہا کہ جو گونرل نے بادشاہ عالیجا کے شان میں محبت کا اظہار کیا یہ کم ہے. اور اس نے مزید یہ کہا کہ وہ اپنے باپ سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے اور اس محبت میں اسے اتنی زیادہ خوشی ملتی ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی اور تمام خوشیاں بے جان ہے. ڈڈ مین بے جان یا کچھ بھی نہیں ہے. Lear blessed himself in having such loving children. blessed mean شکر ادا کرنا, دعا کرنا. لیئر نے خود کو خوش قسمت سمجھا, خوش نصیب سمجھا, اس نے شکر ادا کی اتنے پیار کرنے والے بچوں پہ. لیئر نے خود کو خوش نصیب سمجھا کہ اس کی اتنی محبت کرنے والے بچے ہیں. As he thought and could do no less after the handsome assurance with Regan had made, then bestow a third of his kingdom upon her and her husband, equal in size to that which he had already given away to Goneril. ریگن کی محبت کی یقین دہانیوں کے بعد جتنا بڑی بیٹی اسے اور اس نے کے خاون کو سلطنت کا 1/3 حصہ دیا, جتنا کہ گونرل کو وہ پہلے ہی عنایت کر چکا تھا. ہینڈسم مین خوبصورت, مطلب ریگن کی خوبصورت محبت کی یقین دہانی کے بعد بادشاہ نے کچھ اور نہیں کیا بلکہ اسے بھی گونرل کی طرح سلطنت کا 1/3 حصہ عنایت کیا. اوکے اسٹوڈنٹ, یہاں تک کافی ہے. آپ لوگ اسے ریڈ کریں, ریوائز کریں. اگر کوئی مسئلہ ہے تو کائنڈلی پوچھا کریں. تھینک یو سو مچ.